شفیع روز جزا خاتم الانبیاء اپنے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کرم میں شعبان المعظم کی آخری جمعہ مبارک کی حاضری اللہ اپنی حسین بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین۔ مجتمع جمیع حاضرین کی اس حاضری کو سعادت مندی کا ذریعہ بنا کر دین دنیا میں برکشر آخرت ہم سب کی بہتر فرمائے محبت سے بولیے آمین آمین۔ رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دنیا کے اندر جہاں کفر و شرک کی ظلمتیں تھیں وہاں پر معاشرتی لحاظ سے بے شمار رویے رسم و رواج میں ظلم و بربریت کا ایک بازار گرم تھا۔ اخلاقی اقدار پامال ہو رہے تھے اور گھر گھر سے تشدد سہنے والے مرد و خواتین کی آہیں فضائے آسمانی تک پہنچ رہی تھیں کہ اس ظلمت قدائے زمان میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ اللہ کریم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور جو مقصد بے اصل کا لے کے آئے اس میں بھی رب ذوالجلال نے رحمتیں ہی رحمتیں رکھیں۔ اسلام نے پھر کچھ اقدار کی قدردانی بیان کی۔ کلام رب العزت میں سے آج جس آیت کا میں نے سہارا موضوع سخن کے طور پر لیا وہ یہ ہے کہ اسلام میں حق وراثت کی اہمیت اور فضیلت اور افادیت کیا ہے، کیونکہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہر ایک اپنے طور پر اپنے رسم و رواج کے مطابق یہ فیصلے کرتا برادری میں باپ کا جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا بعض اوقات اسی کو سارا وراثت دے دیا جاتا کیونکہ یہ باپ کا اصل وارث ہے، باقی بھائی بہنیں محروم کر دی جاتی ہیں۔ اور جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پاک نے نور نبوت سے اپنی شعاؤں کے ساتھ زمانے کو روشن کیا، اس زمانے میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ خواتین کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا، بیٹیاں محروم تر تصور ہوتی تھی۔ ایک جنگ میں نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے جام شہادت نوش کیا۔ کچھ عرصہ گزرا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پھر کسی دوسرے سفر میں تشریف لے کے جا رہے تھے۔ ایک مقام آتا، مقام اسواق، وہاں پر میرے نبی علیہ السلام نے پڑاؤ کیا تو ایک خاتون دو بیٹیوں کے ہمراہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جلوہ افروز ہوئی، آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامن احد کی جنگ میں شہید ہو گئے، جام شہادت انہوں نے نوش کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامن کی شہادت کے بعد میرے دیور نے، میرے جیٹھ نے جو کچھ بھی مال تھا سب پر قبضہ کر لیا، حتیٰ کہ مجھے میری بچیوں کو بے گھر کر دیا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، آپ کی رحمت للعالمینی کے زمانے میں ہم پر پھر وہی کفر و ستم کا کفر کا وہی ظلم و ستم ہو، میرے آقا یہ تو دین رحمت کیسے قرار پائے گی؟ قبل اس کے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رحمت سے جواب عطا فرماتے عرش والے نے آیات قرآنی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ کریم نے فرمایا مردوں میں سے بھی حصہ ہے جو کچھ ان کے والدین اور
اقربا چھوڑ جائیں، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے جو کچھ اقربا اور ان کے والدین چھوڑ جائیں، مما قل منہ او کسر، چاہے وہ تھوڑا ہو او کسر یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضہ، رب کائنات نے فرمایا ہم نے یہ حصے فرض قرار دے دیے۔ قرآن مجید میں اس سے قبل یہ وراثت فرض نہیں تھی، لیکن جب یہ معاملہ پیش آیا تو معاملہ کے پیش آنے کے ساتھ ہی اللہ کریم نے وراثت کے حقوق قرآن مقدس میں ڈسکس فرمائے، اور پھر وراثت وہ عظیم تر معاملہ ہے جس کو علم فرائض کہا گیا، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے سامنے اس وقت صحیح بخاری کی عبارت کھلی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، تعلموا الفرائض وعلموها، علم فرائض کو سیکھو بھی صحیح، لوگوں کو سکھاؤ بھی صحیح۔ ہم تو فرائض نماز کے سمجھتے ہیں نا، یا روزے کو فرض سمجھتے ہیں، حج اور زکوٰۃ کو فرض سمجھتے ہیں، جہاد کو، لیکن قرآن نے وراثت کے علم کو سیکھنا بھی فرض قرار دیا اور وراثت کے حقوق دینا بھی فرض قرار دیا، جس کی طرف آج بالعموم توجہ نہیں ہے، اور منبر و محراب پر بھی بالعموم یہ مسائل ڈسکس ہوتے نہیں ہیں، اور 80% میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جناب والا یہ علم علماء پڑھتے بھی ہیں، وکلاء پڑھتے بھی ہیں، لیکن 80% اکثریت یہ ہے کہ ان مسائل کو پڑھنے کے باوجود پھر ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ عوام میں ان مسائل کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، عوام الناس پوچھتی نہیں ہے، تو جو مسئلہ پوچھی نہ جائے وہ ذہن سے پھر مائع ہو جاتی ہے۔ لہذا میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں، یا ابا ہریرہ تعلموا الفرائض وعلموها، پھر فرمایا فإنہ نصف العلم، فرمایا کل علم کا نصف علم علم فرائض ہے، فإنہ نصف العلم، میرے آقا نے پھر آگے فرمایا فإنہ ینسا، سب سے پہلے جو اس دھرتی پر جو علم مٹ جائے گا، جو بھلا دیا جائے گا، وہ علم الوراثت ہوگی، وہ علم الفرائض ہوگا، وراثت کے مسائل کا کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ اور بالعموم کتنی ہماری مسجدوں کے نمازی ہوں گے، حاجی بھی ہوں گے، صدقاتی خیراتی زکاتی بھی ہوں گے، ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے بھی ہوں گے، مگر وراثت کے مسائل کا ان کو علم نہیں ہوگا، اور نہ دیں گے، نہ کسی کو تقسیم کرنے کا طریقہ بتائیں گے۔ طریقہ تو تب بتائیں جب جانتے ہوں گے، جب جانتے ہی نہ ہوں گے تو طریقہ کیسے بتائیں گے؟ میرے پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي، میری امت میں سے سب سے جس علم کو پہلے اٹھایا جائے گا وہ علم وراثت ہی ہوگا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ آج علم وراثت سکھانے والے علماء پے در پے مسلسل کڑی ہے دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہے کہ آج علم الوراثت جو لوگ پڑھایا کرتے تھے یا کبھی دنیا کو سمجھایا کرتے تھے، آج وہ ہیرے ناپید ہو چکے ہیں۔ مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر وعظ و نصیحت کرنا تو آسان ہے، مگر وراثت کی تقسیم اور مسائل اور فتوے جاری کرنا یہ انتہائی مشکل کام۔ برادران اسلام، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگلی حدیث فرمایا تعلموا الفرائض واللحن والسنن کما تعلمون القرآن، میرے نبی نے فرمایا علم فرائض علم وراثت کو اس طرح سیکھو جس طرح تعلم القرآن، جیسے قرآن کو سیکھتے ہو۔ قرآن کریم کو جس طرح سیکھنا تمہارے لیے ضروری ہے، اسی طرح علم وراثت کو سیکھنا بھی تم پر ضروری ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم وراثت کی اہمیت کو امت کے سامنے اس قدر بیان کیا کہ رب ذوالجلال نے پھر کفار کی عادتوں کی نشاندہی، مسلمانوں میں جو امراض پائے جاتے تھے اللہ نے ان کے ساتھ ملا کر کے، اللہ کریم نے فرمایا مال وراثت کو لوگ، حالانکہ یہ عادت کافروں کی ہے لیکن مسلمان اپنا لیں گے، کیسے؟ فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، قرآن مجید ہے نا افسر، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وراثت کے مال کو یوں لوگ ہپ کر کے ہڑپ کر جائیں گے
کہ جناب والا کوئی اس کے بارے میں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ کریم نے قرآن مجید میں یہی سورہ نساء کے اندر یتیموں کے مال کو ناحق کھانے کے مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو کسی یتیم کا مال کھائے، وراثت ہوتی بعد میں یتیم کی طرف ہے نا۔ اب اللہ کریم نے فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، صحیح حدیث ہے مشکات کی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت کے ان کی آنکھوں سے آگ کے شرارے نکل رہے ہوں گے، اور ان کی آنکھوں سے آگ کے شرارے نکل رہے ہوں گے، ان کے منہ اور ناک کی نتنوں سے آگ کے شرارے نکل رہے ہوں گے، ان کے پیٹ جہنم کی آگ سے بھر چکے ہوں گے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنے پیٹ بھرے ہیں مال یتیم سے، اللہ فرماتا ہے در حقیقت انہوں نے پیٹ بھرے ہیں جہنم کی آگ سے۔ فرمایا فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، ان قریب ان کو جہنم کی وادی سعیر میں پھینکا جائے گا، جھونکا جائے گا۔ برادران اسلام، مال وراثت، وراثت کب وراثت بنتی ہے؟ وراثت بنتی اس وقت ہے جب مال کا مالک اس دنیا سے اٹھ جائے، جیتے جی وراثت نہیں ہوتی۔ بندہ کہنا میں اپنے مال کو اپنے بچوں میں وراثت تقسیم کروں، کئی بچے آتے ہیں قاری صاحب میں اپنے والد سے وراثت لینا چاہتا ہوں، وراثت تو بنی نہیں ہے، لینا کیسے چاہتا ہوں؟ والد تو زندہ ہے ابھی، تو یہ وراثت تو تب بنے گی جب والد کا اس دنیا سے وصال ہوگا، وہ دنیا سے اٹھ جائے گا تب وراثت بنے گی۔ جیتے جی مال دے سکتا ہے، اپنی اولاد کو تقسیم کر سکتا ہے، لیکن پھر اس میں فرق ہے۔ وراثت کے بعد تقسیم کے حصے اللہ نے قرآن مجید میں مقرر فرمائے، رب مجید نے قرآن مجید میں وہ حصہ فرض قرار دیے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا حصہ ہے، جہاں نہ کوئی مولوی تقسیم کر سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی پیر، وکیل، سکالر جناب والا اپنی طرف سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا۔ رب نے حقداروں کے حصے اصحاب الفرائض کے فرض بیان کر دیے ہیں، اللہ کریم نے وہ حصے مقرر فرما دیے ہیں، ان حصوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وراثت کا مال، اب قرآن نے اصول کیا دیا، جب کوئی اس دنیا سے اٹھ جائے تو اس کے لیے کیا ہے تقسیم کا حصہ۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب دنیا سے کسی کا وصال ہو تو اسی کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب دنیا سے کسی کا انتقال ہو تو اسی کے مال میں سے، بہن فوت ہو جائے نا، بھائی کہتے ہیں جی اپنی بہن کو کفن ہم دیں گے، وراثت نہیں دی اس نے لیکن کفن دے رہا۔ ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں یہ کڑوی گولی اس لیے دے رہا ہوں کہ ایسا دیکھ چکا ہوں، ایسا ہو رہا ہے معاشرے میں، بہن کو حق کے وراثت سے محروم کر دیا، مگر اسی بہن کا جنازہ اٹھ رہا ہے، کہتا ہے جی اس کو آپ نہیں دیں گے، کفن نہیں دیں گے، یہ میری بہن تھی، میری ہمشیرہ تھی، حق میرا ہے، میں دیتا ہوں۔ خدا کا بندہ، رب نے تجھ پر وراثت لازم کی تھی، وہ دیا نہیں تو نے، اب یہ تجہیز و تکفین کے لیے جناب والا تو آگے بڑھ رہا ہے، یہ تو قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ دے سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہن کو کفن نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے، لیکن جو چیز دینے کی تھی وہ تو دی نہیں، اس طرف تو نے بغاوت کیا کھلم کھلا اللہ کی حد سے۔ قرآن کریم نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، حقوق وراثت یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ہمشیرہ کا حق کھا گیا، بیٹی کا حق کھا گیا، اور کہتا ہے جناب بیٹی کو میں نے اتنا جہیز دیا تھا، تو چاہے کروڑوں کا جہیز دے، حق کے وراثت پھر بھی غصب نہیں کر سکتا۔ کیا چاہے وہ وراثت میں ایک درہم بھی بنتا ہو، ایک دینار، ایک روپیہ بھی بنتا ہو، وہ ایک روپیہ تیرے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ پاک نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر رب نے جو پاک قرآن نازل فرمایا، اس قرآن نے اہمیت وراثت کو فرض قرار دیا۔ اللہ کریم نے وراثت کے علم کو بھی فرض قرار دیا اور وراثت کی تقسیم کو بھی فرض قرار دیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین۔ رب فرماتا ہے یوصیکم اللہ، اللہ وصیت فرماتا ہے تمہیں
للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر، یعنی 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کا حصہ۔ بیٹے کو دگنا دیا، مرد کو دگنا دیا، عورت کو 1 گنا دیا۔ اب ایک سوال بالخصوص وہ طبقہ ان ایام میں ضرور اٹھاتا ہے جو آج کل عورت مارچ کرنے جا رہے ہیں اور حقوق نسواں کا جناب والا آوازہ بلند کر رہے ہیں، حالانکہ حقوق نسواں کی حفاظت قرآن کریم نے کی ہے۔ اس سے پہلے تو عورت کو کوئی شاید دیا نہیں جاتا تھا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں یہ چیز بیان فرمائی، فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین۔ سوال کوئی کر سکتا ہے جناب والا، عورت کو 1 گنا، بیٹے کو 2 گنا مل رہا ہے، حالانکہ خلقت کے لحاظ سے عورت کمزور تر ہے، لہٰذا اس کو 2 گنا ملنا چاہیے تھا۔ چلو 2 گنا نہیں تو بیٹے کے برابر ملنا چاہیے تھا۔ یہ خیال ذہن میں آتا یا نہیں آتا؟ آ سکتا ہے، لیکن اللہ کریم اپنی مشیت کے مطابق پہلا جواب یہ ہے کہ سب سے بہتر جو رب نے فیصلہ کیا، رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس معاشرے کے اندر اصل ذمہ داری اللہ کریم نے مردوں پہ ڈالی ہے، عورت پر کسی شے کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اب گھر کی ذمہ داری پوری کی پوری مرد پر ہوتی ہے، اسی لیے مرد کے حصے کو قرآن کریم نے 2 گنا قرار دیا۔ اللہ کریم نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ پھر تقسیم وراثت میں، اب میں اس عنوان کو چھیڑوں تو ڈھیر سارا وقت لگ جائے، میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو۔ جناب والا دنیا سے بعد اوقات جانے والا چلا جاتا ہے، کئی سالوں تک وراثت تقسیم ہی نہیں کرتے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ جو یہ اس دنیا سے جانے والا گیا، تجہیز و تکفین کے بعد اب اس کی وراثت کی تقسیم کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ وراثت کے بارے میں پہلا حق میں نے بیان کیا کہ اسی کے مال میں سے تجہیز و تکفین۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم نے فرمایا اس کی وصیت۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا دین یعنی قرض، اور پھر چوتھا نمبر آتا ہے مال وراثت کی تقسیم کا۔ وصیت کا معاملہ آتا ہے تو بالخصوص ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی میت کی وراثت پر، اس کی وصیت پر عمل نہیں کرتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے، اور کہتے ہیں جی یہ تو اختیاری کام ہے۔ اختیاری کام تو ہے، لیکن اللہ کی عدالت بھی تو ہے نا۔ اس نے اپنے مال میں سے، یہ نہیں کہ وصیت اس نے قرآن کی نص کے خلاف کیا، شریعت اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتی۔ شرعی اجازت جو ہے وصیت کی وہ 1/3 مال میں سے، 3 کروڑ ہے تو 1 کروڑ اس کی وصیت کے مطابق دیا جائے گا، اس کی وصیت کے مطابق۔ اب یہ وصیت ہے، پھر قرض ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت پاک تھی کہ آپ ہمیشہ اگر طبیعت مبارک میں رحمت کا غلبہ اکثر ہوتا تھا، 80% آپ جنازے پڑھاتے تھے، خود اپنی ذمہ داری پر پوچھتے تھے اس پر کوئی قرض تو نہیں۔ صحابہ بتاتے قرضہ ہے، رحمت والے پاک نبی فرماتے اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، چلیے صفحہ سیدھی کریں، اس کا جنازہ ہم پڑھائیں۔ لیکن بعض اوقات تعلیم امت کے لیے میرے نبی علیہ السلام سے یہ عمل ثابت ہے کہ آپ پوچھتے بھئی اس پر قرضہ ہے، لوگ بتاتے جی قرضہ ہے، فرمایا اس کا جنازہ خود پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا کیونکہ اس پر قرضہ ہے۔ یہ بھی تعلیم امت کی خاطر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جنازے میں دعا کون سی پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لے حینا، اللہ ہمارے زندوں کی بھی بخشش فرما، ومیتنا، ہماری میت کی بھی بخشش فرما۔ اب وہ کتنا خوش نصیب جنازہ ہوگا جس جنازے میں کھڑے ہو کر رحمت للعالمین، نبیوں کا نبی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے، اللہ ہمارے زندوں کی بھی بخشش کر دے، ہماری میت کی بھی بخشش کر دے۔ مگر پاک نبی علیہ السلام بعض اوقات جس پر قرضہ ہوتا فرماتے صحابہ ہے کوئی اس کی ذمہ داری اٹھانے والا؟ بے شمار مالدار صحابہ آگے بڑھتے، عرض کرتے آقا جنازہ پڑھائیں، اس کے قرض کی ذمہ داری ہماری ہے۔ برادران اسلام، لیکن یہ ایک اسلامی تعلیمات ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ پھر آتا ہے مال وراثت۔ مال وراثت میں بھی شریعت نے پھر اقربا میں سے ولی اقرب کو صف اول میں رکھا، ولی ابعد کو دوسری لائن میں رکھا۔ ولی اقرب نہیں تو ولی ابعد حقدار ہے، دور والا اب حقدار ہے۔ مثلا بیٹا موجود ہے، بیٹیاں موجود ہیں، تو اب آگے پوتے پوتیوں میں یہ وراثت نہیں جائے گی، بیٹا لے گا۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، باپ کی زندگی میں ایک فوت ہو گیا، 3 بیٹے اس کے حیات ہیں،
اب جو فوت ہو گیا شرعی اصول یہ ہے کہ یہ محروم ہو گیا وراثت سے، کیونکہ یہ پہلے اب پوتے پوتیوں کو نہیں ملے گا، لیکن شاید کوئی ذہن دھوکہ کھائے، قرآن نے جہاں بھی رحمت والا اصول دیا۔ یہ وصیت کس کے لیے ہے؟ اب دادا سوچے میرا ایک بیٹا چلا گیا، میرے پوتے پوتیاں یتیم ہو گئی، اب اصل حقدار تو یہ ہے نا، شریعت ان کو بظاہر یہ اصحاب فروض کی لسٹ سے نکل گئے ہیں، محرومی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اب وصیت کا تقاضا یہ ہے کہ اب ان کے حق میں وصیت کرے کہ میرے ان پوتوں پوتیوں کو میرے مال میں سے خود بھی دے سکتا ہے زندگی میں، لیکن اگر نئی مہلت ملی تو وصیت لکھ کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ان وارثوں کو، یعنی میرے جن کا باپ فوت ہو گیا، جو میرا بیٹا فوت ہو گیا، ان بچوں کو میرے مال میں سے 1/3۔ اب 3 کروڑ اگر ہو مثال کے طور پر تو کتنے آئیں گے؟ 1/3 تو 1 کروڑ جائے گا۔ اگر وہ ہو سکتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ممکن ہے کہ اصحاب فرائض جن کے حصے قرآن نے فرض کیے، ان کو بھی بعض اوقات اتنا نہیں مل رہا ہوتا جتنا اصحاب وصیت کو مل رہا ہوتا۔ یہ قرآن کا رحمت والا اسلوب ہے، اللہ کریم نے اسی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور متوجہ کیا امت مسلمہ کو، آخر میں دعوت دی وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو اللہ کی ان معاملات میں نافرمانی کرے، رب نے فرمایا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا، جہنمی اللہ نے کافر کو ابدی کہا ہے، لیکن مال وراثت میں اللہ کے قانون کو نہ ماننے والے اور نہ عمل کرنے والے کو اللہ کریم نے ابدی جہنمی کرا فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ برادران اسلام، لہذا رب سے ڈرنا چاہیے، ہمیں خوف کرنا چاہیے۔